انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا فانی ہے اور اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے دکھ، درد، دشمنی یا ظلم کا سامنا نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البلد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی زندگی سراسر آزمائش ہے، اور ان آزمائشوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ آزمائش دشمنی اور ظلم ہے۔ ناظرین، ہر دور میں، ہر قوم میں اور ہر معاشرے میں مظلوم اور ظالم کی کہانی دہرائی جاتی رہی ہے۔ دشمنوں کی چالیں، سازشیں، حسد، جادو، نظر بد اور شرپسندی ایک ایسا المیہ ہے جو ہر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں متاثر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس آزمائش کی ایک اہم صورت دشمنی، عداوت اور شر بھی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں جو بظاہر دوست نظر آتے ہیں لیکن باطن میں دشمن ہوتے ہیں۔ کچھ دشمن وہ ہیں جو حسد، بغض، کینہ یا انتقام کے جذبے سے بھرے ہوتے ہیں، اور کچھ دشمن ایسے ہیں جو کھلے عام شر، ظلم، زیادتی اور سازشوں کے ذریعے انسان کی زندگی کو برباد کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک بندہ مومن کہاں جائے، وہ کس دروازے پر دستک دے؟ ناظرین، دنیا کی عدالتیں یا قانون ہمیشہ مظلوم کی پکار نہیں سنتے، لیکن اللہ کا قرآن وہ دروازہ ہے جو کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی دشمن پر فتح پانے کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک بہت ہی طاقتور سورت کی آیت کا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھ لینے سے انسان دشمنی اور شر سے محفوظ رہتا ہے، دشمن پر فتح پا جاتا ہے۔ وہ دشمن جو حسد، بغض، کینہ یا انتقام لینے کا جذبہ رکھتا ہے، ایسے دشمن پر بندہ مومن قرآن پاک کی اس ایک آیت کا ورد کرنے سے غالب آ جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس صورت اور اس صورت کی پیاری سی آیت کے بارے میں ہی آج کا بیان ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے سبھی سننے والوں سے درخواست کروں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس میں ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ ظلم کا شکار ہو یا مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو یا دشمنوں سے پریشان ہو۔ قرآن مجید میں ایسے کئی مقامات پر اللہ تعالی نے دشمنوں سے نجات، فتح، کامیابی اور ان کی چالوں سے حفاظت کی ہدایات اور روحانی اصول بیان فرمائے ہیں، اور انہی میں سے ایک عظیم الشان آیت انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون بھی ہے، جو روحانی لحاظ سے دشمن کی عقل، آنکھ اور ارادے کو مفلوج کرنے والی آیت کہلائی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک نہایت طاقتور اور بااثر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمنوں پر بندش، ان کے ارادوں کی ناکامی اور ان کے اعمال پر زنجیروں کی طرح گرفت کرنے کا اعلان ہے۔ یہ آیت سورۃ الیاسین کی ابتدائی آیات میں سے ہے، اور سورۃ الیاسین جسے قرآن کا دل بھی کہا گیا ہے۔ یہ آیت نہ صرف کلام کی بلاغت کا شاہکار ہے بلکہ اس کا روحانی اثر بھی ہے، بے حد طاقتور اور حیرت انگیز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ٹھوڑیوں تک جا پہنچے ہیں، بس وہ سر اٹھائے کھڑے رہ گئے، یعنی بے بس ہیں، حرکت کرنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، یہ آیت ان دشمنوں کے لیے ہے جو ہر دھرمی، ضد، شر اور ظلم پر قائم رہتے ہیں۔ اس میں اللہ کی طاقتور قدرت جھلکتی ہے کہ وہ کس طرح انسان کے گرد و پیش سے، اس کے دل و دماغ سے، اس کی سوچ و عمل سے تمام صلاحیتیں چھین لینے پر قادر ہے۔ یہ آیت دشمن پر ایسی گرفت بناتی ہے کہ وہ نہ کچھ دیکھ پاتا ہے، نہ سمجھ پاتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی چال کامیاب ہوتی ہے۔ وہ ظاہری طور پر چلتا پھرتا تو نظر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ قید ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے دشمنوں پر اگر یہ آیت خلوص، نیت، تقوی اور یقین کے ساتھ پڑھ لی جائے تو وہ دشمن اپنی ہی چال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کی عقل معطل ہو جاتی ہے، اور وہ ظاہری طور پر مضبوط ہوتے ہوئے بھی روحانی شکست سے دوچار ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں دشمنی صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ ذہنی، معاشرتی، روحانی اور نفسیاتی سطح پر بھی ہے۔ کبھی کوئی رشتہ دار آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، کبھی دفتر کا ساتھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کبھی کاروباری حریف ہیلے بہانے سے آپ کو ناکام کرنا چاہتا ہے، تو کبھی کسی انسان کی نظر بد، حسد یا جادو سے انسان کا سارے کا سارا سکون برباد ہو جاتا ہے۔
ایسے میں جب انسان ظاہری اسباب سے مایوس ہو جائے تو ایک مومن کے پاس اللہ کے کلام کا راستہ ہے جو ہر دروازہ کھولنے والا ہے، ہر بندش کو ختم کرنے والا ہے اور ہر دشمن پر غالب آنے والا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات محض تلاوت کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے اندر ایک روحانی طاقت پنہاں ہے، خاص طور پر وہ آیات جو کہ دشمنوں کے مقابلے میں نازل ہوئیں، ان میں دشمنوں کے شر کو لوٹانے، ان کے ارادوں کو ناکام بنانے اور ان کی عقل پر پردہ ڈالنے کی طاقت ہے۔ ایسے میں اگر کوئی بندہ اس آیت کو نیت، یقین اور استقامت کے ساتھ اپنا وظیفہ بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے غیبی راستے کھولتا ہے کہ دشمن بے بس ہو جاتا ہے، یا خود اللہ کی طرف سے ایسا پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ مومن کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بھائی اور بہنوں، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی اس آیت کا کثرت سے ورد کرے اور ساتھ میں صدق دل سے اللہ کی مدد مانگے۔ قرآن میں بار بار دشمنوں سے پناہ کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کا سب سے مؤثر طریقہ ذکر، دعا اور آیات قرآنیہ کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس میں دشمنی اور ظلم سے بچنے کے لیے وہ تعلیمات موجود ہیں جو انسان کو نہ صرف دنیاوی نقصان سے بچاتی ہیں بلکہ روحانی سکون اور اللہ کی حفاظت کی ضمانت بھی دیتی ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس آیت کو اپنا روحانی ہتھیار بنانے جا رہے ہیں وہ اللہ پاک کے کلام کا وہ حصہ ہے جس میں دشمن کی گردن میں غیبی زنجیر ڈال دی جاتی ہے، اس کے افکار کو روک دیا جاتا ہے اور اس کی زبان کو بے اثر کر دیا جاتا ہے۔ یہ آیت صرف دشمنوں کے خلاف دفاعی ڈھال نہیں ہے بلکہ فتح کا راستہ ہے۔ یہاں یہ اہم بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کا وظیفہ صرف ان لوگوں کے لیے مؤثر ہے جو سچے دل سے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جھوٹ، فریب اور ظلم سے دور رہتے ہیں اور اپنی نیت کو خالص رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خود ظالم ہو اور چاہے کہ قرآن سے دشمن کو نیچا دکھائے تو یاد رکھیں کہ اللہ کی مدد کبھی بھی ظالم کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ میں دشمنی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی ہو گئی تھی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کی اور ان کے جنت میں داخلے کے بعد انہیں ورغلا کر زمین پر اتارنے کا سبب بنایا۔ قرآن فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پس تم بھی اسے دشمن ہی جانو۔ اس آیت سے ناظرین یہ معلوم ہوتا ہے کہ دشمنی صرف انسانوں کی نہیں بلکہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی دشمنی شیطان کی انسان کے ساتھ ہے۔ پہلی انسانی دشمنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کے درمیان آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہایت سبق آموز اور فکر انگیز ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں بیان کیا گیا ہے اور یہ واقعہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل، پہلا ظلم اور پہلی دشمنی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا تو ان کے ہاں اولاد ہونے لگی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہر بار حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے بدن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ جب ان کی اولاد جوان ہونے لگتی تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ایک لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جائے، یعنی حقیقی بھائی بہن آپس میں نکاح نہ کریں بلکہ دوسری جوڑی سے نکاح کیا جائے۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل زراعت کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قابیل کا نکاح حابیل کی جڑواں بہن سے اور حابیل کا نکاح قابیل کی جڑواں بہن سے کرنا چاہا، مگر قابیل کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کیونکہ اس کی اپنی جڑواں بہن زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اسی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جھگڑے کا فیصلہ یوں فرمایا کہ دونوں بھائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں اور جس کی قربانی اللہ قبول فرما لے وہی اس لڑکی سے نکاح کرے گا۔ لہٰذا دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے دل کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بہترین جانوروں میں سے ایک فربا اور خوبصورت دمبا ذبح کیا۔ قابیل نے غصے اور ریاکاری کے ساتھ کھیتی میں سے سب سے کمزور اور ناقص اناج نکالا اور بطور قربانی پیش کیا۔ ناظرین، اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قبول شدہ قربانی کو جلا دیتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور آگ آ کر اسے لے گئی،
مگر قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد فرما دیا اور آگ نہ آئی۔ قربانی کی قبولیت سے قابیل کے اندر حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اس نے نہ صرف قربانی کے رد کیے جانے پر ناراضگی ظاہر کی بلکہ اپنے بھائی حابیل سے حسد کرتے ہوئے اسے قتل کی دھمکی تک دے ڈالی۔ قرآن مجید اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا، دوسرے نے کہا کہ اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حابیل نے نرمی سے اور اللہ کے خوف کے ساتھ قابیل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تو مجھے واقعی قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ مگر ناظرین، قابیل کے دل میں حسد، تکبر اور غصہ بڑھتا گیا اور اس نے ایک رات موقع پا کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل اور سب سے پہلا ظلم تھا جو ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر کیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو وہ حیران اور پریشان ہوا کہ اب لاش کا کیا کیا جائے۔ وہ کئی گھنٹوں بلکہ شاید کئی دنوں تک لاش اٹھائے پھرتا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک غیر معمولی منظر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ ایک کوا دوسرے کو قتل کرتا ہے اور پھر اپنے پنجوں سے زمین کھود کر لاش کو دفن کر دیتا ہے۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا تو اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہنے لگا کہ افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر دیتا۔ چنانچہ اس نے اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا اور دنیا میں سب سے پہلی قبر بنی۔ بھائی اور بہنوں، اس واقعے سے انسانی دشمنی کے کئی اسباق ظاہر ہوتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر آتا ہے کہ حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ قابیل نے حسد کے باعث ایسا ظلم کیا جس کا بوجھ آج بھی اس کے گردن پر ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ نیکی اللہ کی رضا کے ساتھ قبول ہوتی ہے اور نیت کا خلوص اور تقوی ہی عبادت کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ نمبر 3 کہ عدم تشدد اور صبر کی اعلیٰ مثال کہ حابیل نے قاتل بھائی کو قتل کرنے کے بجائے صبر اور اللہ کے خوف کو ترجیح دی۔ چوتھے نمبر پر قبر کی ابتدا ہے کہ کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا، اور سب سے آخر میں ہے کہ ہر قتل کا گناہ قابیل کے کھاتے میں جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو بھی انسان ناحق قتل کیا جائے گا اس کے خون کا کچھ بوجھ قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ پہلا قاتل تھا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وظیفے کی جانب چلتے ہیں، جس میں آپ کو قرآن پاک کی بہت ہی پیاری اور طاقتور سورت کی آیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ آیت دشمن پر فتح پانے کے لیے کب، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ تو ناظرین محترم، اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے یقین ضروری ہے کہ انسان مکمل توجہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی سے لڑائی جھگڑا کیے یہ وظیفہ کرے، یہ عمل کرے۔ جب کوئی ظلم، حسد، جادو یا سازش کر رہا ہو اور اس ظلم سے بچنے کے لیے، اس حسد اور سازش سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ کی مدد کا انتظار کرے، پوری عاجزی سے فریاد کرے، اور اس عمل کو کرنے کا مقصد دشمن کے شر سے محفوظ رہنا، اس کے منصوبوں کو ناکام بنانا، اس کے دل میں خوف، کمزوری اور الجھن ڈالنا، اور اللہ کی مدد سے دشمن پر غلبہ حاصل کرنا ہو۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بہترین وقت نماز عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت ہے، لیکن اگر آپ دن میں کسی وقت پڑھنا چاہیں تو ظہر یا عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، تنہائی میں کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورۃ الیاسین کی اس آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ غور سے سماعت فرمائیے گا۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ ہر مرتبہ دل میں اس دشمن کا تصور رکھے جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔
آپ نے یہ آیت تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک اور بہت ہی پیاری اور طاقتور آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لینی ہے۔ اس آیت کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا حفیظ، یا سلام، یا اللہ۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ نے یا حفیظ، یا سلام، یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے آزمانے کے لیے یا مذاق میں نہیں کرنا۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حرام کھانے سے پرہیز کریں تو اس کے حلال کا خیال رکھیں اور زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں۔ جب آپ ان باتوں کا خیال کر کے دشمن کا تصور کرتے ہوئے یہ عمل، یہ وظیفہ بتائی گئی تعداد اور ترتیب سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دشمن پر فتح ضرور حاصل ہوگی۔ آپ کے دشمن خود بخود کمزور ہونے لگیں گے اور وہ خود الجھن، پریشانی اور رکاوٹ کا شکار ہوتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون، ذہن کو اطمینان اور حالات میں بہتری آئے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب دشمن طاقتور ہو، جب نجات کے راستے بند دکھائی دیں، تب قرآن مجید ہی وہ سہارا ہے جو دلوں کو بھی تھامتا ہے اور دشمن کے دلوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو ناظرین، قرآن کے ذریعے دعا مانگنا، تلاوت سے نور حاصل کرنا اور آیات حفاظت پڑھنا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ برائی کو اس بھلائی سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہو، پھر وہی شخص جس سے تمہیں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا گہرا دوست۔ یعنی دشمنی کا اصل توڑ حسن اخلاق، صبر اور دعا ہے۔ تو ناظرین، یہ تینوں تسبیحات پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ رب العزت سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میرے دشمن کے ارادے توڑ دے، اس کی زبان بند کر دے، اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما اور مجھے اس پر فتح عطا فرما۔ جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ دیا، ویسے ہی مجھے اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ ناظرین، دنیا کی ہر طاقت ایک حد تک ساتھ دیتی ہے، مگر اللہ کی پناہ ہر حد سے بالاتر ہے۔ جب بندہ اللہ کے دامن میں آ جاتا ہے تو دشمن کا شر خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل، وظائف، اذکار اور دعاؤں کو اپنانا دشمنی اور ظلم کے خلاف ایک مضبوط روحانی قلعہ ہے، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دشمن کو شکست دینے کے لیے صرف ظاہری وسائل ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ کی مدد، قرآن کی تلاوت، اذکار کی طاقت اور ایمان کی روشنی وہ اصل ہتھیار ہیں جو دشمن کو عاجز کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین کے شر سے اور دشمن کے وار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، دشمن کے ارادوں کو نیست و نابود فرما کر ہمیں اس پر فتح نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔